نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے امریکی معاونت۔ کالم نگار ہیں مشتاق احمد قریشی اور آواز ہے احسن اقبال کی۔ اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کا کریڈٹ امریکہ کی شمولیت اور معاونت کو جاتا ہے، اور اب دونوں ممالک کے دیرینہ تنازعات کے حل کا ایک نیا موقع سامنے آیا ہے۔ ترجمان نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اگرچہ ماضی میں یہ تنازعات کئی بار حل نہ ہو سکے، لیکن اب امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی ہے۔ پاک بھارت مذاکرات کس ملک میں ہوں گے، ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی۔ قوی امکان یہی ہے کہ یہ کسی عرب ملک میں ہوں گے۔ امریکی صدر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینے کے بعد عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں کئی بار اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ بھارت اگر مذاکرات کی میز پر آیا تو وہ بچا کچا کشمیر بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ پانی کے حوالے سے بھی وہ پہلے ہی نصف صدی قبل سندھ تاسک معاہدے کے ذریعے اپنے حصے سے زیادہ پانی حاصل کر چکا ہے، اور پاکستان کے احتجاج کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں کئی ڈیم بنا کر بجلی کی وافر مقدار حاصل کر لی ہے اور پانی سے زراعت کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں اس مقام سے جہاں سے پانی کا رخ بھارت کی طرف جاتا ہے، اس دوران 100 میل کے علاقے میں اگر ڈیم بنا لیں تو پانی کے بھارت میں لالے پڑ جائیں، مگر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ حالیہ بھارتی جارحیت میں مداخلت کے حوالے سے کیا امریکہ کا بھارت اور پاکستان کے اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کم از کم شروعات میں تو یہی کہا گیا تھا، جیسا کہ جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا، مگر پھر کچھ بدلا۔ اچانک ٹرمپ میدان میں آئے، کشیدگی کم کی اور فوری جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ نتیجتاً بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی ساکھ اور ہائپ کھو بیٹھا۔ بھارت کا اس بے وقوفانہ اقدام میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا اسے بخوبی ادراک ہے، مگر وہ اب بھی اعتراف حقیقت سے نظریں چرا رہا ہے۔ اس سود و زیاں میں جہاں چین کی عسکری ٹیکنالوجی وائرل ہو گئی، وہاں اس کی ٹیکنالوجی کی اصابت بھی اس جنگی تجربے سے کھل کر عیاں ہو گئی، اور چین کو عسکری اعتبار سے بھی دنیا پر برتری حاصل ہو گئی۔ جب پاکستان نے چینی ساختہ میزائل اور JF-17 لڑاکا طیارے استعمال کیے اور بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تو چینی دفاعی کمپنیوں کے حصص بڑھ گئے۔ جب آپریشن سندور کو آپریشن تندور میں بدل دیا گیا تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ دفاعی ٹیکنالوجی کے میدان میں اب اس کی دال زیادہ دیر تک گلنے والی نہیں۔ ان کے ہتھیاروں پر اب دنیا زیادہ بھروسہ نہیں کرے گی۔ پاکستان جو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے نے بھارت کی طرف سے براہموس جیسے ایٹمی میزائل کے استعمال کے باوجود ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال آخری آپشن رکھا۔ اگر پاکستان بھی جواباً ایسا ہی کرتا تو آج دنیا ایٹمی جنگ میں کود چکی ہوتی۔ یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اسرائیل کو بھارتی جنگی جنون میں ملوث ہونے پر سخت جواب دے، چونکہ اسرائیل اس جنگی جنون میں بھارت کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس براہ راست شرکت پر اسے کوئی سخت جواب دیا جانا ہماری عسکری قیادت کا فرض بھی ہے اور اس پر قرض بھی۔ امریکہ کے پاس واحد حل یہی تھا کہ فوری جنگ بندی کرائی جائے، اور یہ کام اس نے فوراً کیا، یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کو ایٹمی جنگ نہیں چاہیے۔ امریکہ نے جنگ بندی کے فوراً بعد جنیوا میں اہم بیٹھک منعقد کی اور تجارتی مذاکرات کی میز پر صرف چند گھنٹوں میں ٹیرف کی پابندیاں نرم کر دیں، اور چین کے خلاف جن اقدامات کا اعلان کیا تھا ان پر نظر ثانی کر دی۔ اس میں امریکہ نے اپنی عزت بچائی اور چین کے خلاف جو یک طرفہ ٹیرف قائم کیا تھا اسے بھی قابل قبول حد تک کم کر دیا۔ چین نے بھی جوابی اقدام کے طور پر امریکہ پر جوابی ٹیرف کم کر کے معاملات کو سدھار لیا، جس کے نتیجے میں $600 ارب کی منجمد کی گئی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی۔ اگرچہ اس جنگ کے بعد معاملات بڑی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، لیکن انڈین وزیر اعظم کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مصداق اب بھی مسلسل نام نہاد جشن فتح مناتے ہوئے جگہ جگہ عوامی جلسوں میں پاکستان کو کھنڈر بناتے ہوئے پھر سے سبق سکھانے کی گیدڑ بکیاں دے رہے ہیں۔ پاکستانی سپاہ بالخصوص ہماری فضائیہ ہر لمحہ بیدار و فعال ہے، اور اسی طرح پاک بحریہ بھی مستعد ہے۔ بری فوج بھی دشمن سے دو بدو لڑنے کو بے چین ہے، جبکہ قوم بھی ہر محاذ پر اپنی افواج کے شانہ بشانہ لڑنے اور اپنا کردار ادا کرنے کو بےتاب ہے۔ ہمیں بھارتی مداخلت کے ثبوت عالمی فورمز پر پیش کرنے چاہیے تاکہ بھارت کا اصلی چہرہ اور کردار عالمی سطح پر ظاہر ہو کر اس کے ناپاک ارادے اور عزائم
عالمی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ اس کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہنا بھی ضروری ہے کہ فوری طور پر جناب بلاول بھٹو زرداری کو عالمی رائے اپنے حق میں کرنے کا ٹاسک دے کر کئی ملکوں میں بھیجا گیا، جس میں حکومت اور جناب بلاول بھٹو زرداری کافی حد تک کامیاب رہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے وزیر اعظم اپنے اہم رفقا کے ہمراہ، جن میں فیلڈ مارشل صاحب بھی شامل ہیں، ان 4 ملکوں کے دورے پر ہیں، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ یہ ایک احسن قدم ہے، اس سے پاکستان کی ساکھ عالمی سطح پر مضبوط ہو گئی، بھارت پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا اور وہ اپنی دھمکیوں تک ہی محدود رہے گا۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔